بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق یقین کامل پارٹ 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ جو ویڈیو پہ ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو بڑھتے ہم آج اپنے موضوع کی طرف۔ تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے کہ جونپور شہر میں سوناروں کا ایک خاندان آباد تھا۔ خاندان ہندو مذہب سے تھا۔ خاندان کا سربراہ سندر لال نامی ایک بڑا زیرک، تجربہ گار اور جہاں دیدہ شخص تھا۔ بے شمار دولت اور جائیداد اس کے پاس تھی۔ شہر کے چوراہے پر سونے چاندی کی بہت بڑی دکان بھی تھی۔ کاروبار اپنے عروج پر تھا، لیکن ساری دولت اور خوشحالی کے باوجود سندر لال کی دنیا تاریک تھی۔ وہ اکثر اداس اور پریشان رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ایک دولت مند گھرانے کی حسین و جمیل عورت تھی، جس کے روح وارث اور قد و قامت کی زیبائی خاص سانچے میں ڈری ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ سندر لال جب بہت پریشان ہوتا تو دل مو لینے والی آواز اسے تسلی دیتی تھی۔ نہ حق آپ اپنا خون جلاتے ہیں۔ اولاد قدرت کا ایک انمول عطیہ ہے، وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس دن مالک کی کرپا ہو جائے گی، آپ کے نام کا چراغ جل اٹھے گا۔ وقت کا انتظار کیجئے، سنسار کا پالنہار اپنے چوکٹ سے محروم نہیں کرے گا۔ ایک نہ ایک دن ہماری آرزوؤں کی کلی کھل کر رہے گی۔ حسین دلکش بیوی کی باتوں سے شبنم کی ٹھنڈی بوند ٹپکتی اور تھوڑی دیر کے لیے دل کی آگ بجھ جاتی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد دھواں اٹھنے لگتا اور پھر سلگنے کی کیفیت چہرے سے نمایاں ہو جاتی۔ بیوی کا حال بھی اپنے شوہر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی مامتا کا سوکھا ہوا چشمہ، اس کی آغوش کی ویران محفل، اس کی راتوں کی اداس تنہائی اندر ہی اندر اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ چونکہ فطرتاً وہ بہت زیادہ متحمل مزاج اور صبر آزما عورت تھی، اس لیے اس کے دل کی بے قراریوں کا اظہار نہیں ہو پاتا تھا۔ یوں بھی عورت کی سرشت بہت زیادہ غم فراموش اور شکیب پرور ہوتی ہے۔ ویسے اپنی غم نصیبی پر سلگتی وہ بھی رہتی تھی، لیکن آنکھوں کے چلن سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ محرم کا پرسوز موسم تھا۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے سائے میں ہر طرف شہیدان وفا کی یاد منائی جا رہی تھی۔ آہو گریا کے پھیلے ہوئے اضطراب سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ رضاخیز واقعہ کل ہی رونما ہوا ہے۔ سندر لال کی دیوار سے بالکل لگی ہوئی دیوار ایک خوش عقیدہ مسلمان کی تھی۔ اس کا نام سید شریف تھا۔ وہ ان اعتدال پسند لوگوں میں سے تھا جو شہیدوں کی روحانی توانائی پر محسوس قوتوں کی طرح یقین رکھتے ہیں، لیکن عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے شریعت کے مقرر کردہ حدود سے قدم باہر نہیں نکالتے تھے۔ وہ ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر شہادت کی محفل منعقد کیا کرتا تھا، جس میں شہر کے سارے معززین اور عاشقان اہل بیت انتہائی جذبہ و عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ محفل کے اختتام پر شہدائے کربلا کی ارواح طیبات کی پاک بارگاہ میں شربت پیش کیا جاتا، ان کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً شربت پیش کیا جاتا، جسے تبرک کے طور پر حاضرین محفل کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس سال یہ سید شریف کا ہر سال کا معمول تھا، لیکن آج جس واقعہ کی سارے شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی، وہ محرم کی عام روایات سے بالکل مختلف واقعہ تھا۔ آج صبح ہی سے سید شریف کے دروازے پر شہر کے بے شمار فقراء، مساکین، یتیموں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور وہ ان پر بے دریغ پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ صاحب خانہ نے آج اپنے 3 مہینے کے شیرخوار بچے کو پیسوں کے برابر وزن کیا ہے۔ یہ پیسے اب وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے رشتے سے سنار کی بیوی اکثر سید شریف کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ آج اس کے دروازے پر سارا دن انسانوں کا ہجوم دیکھ کر تفتیش کی غرض سے شام کو اس کے گھر آئی اور سید شریف کی بیوی سے دریافت کیا، کیوں بہن،
آج تمہارے گھر پر کیا تھا؟ دن بھر فقیروں کا تاندہ بندہ رہا، ابھی شام کو بھیڑ کم ہوئی تو خیریت دریافت کرنے آ گئی ہوں۔ شریف کی بیوی نے جواب دیا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، آج محرم کی 10ویں تاریخ تھی، ساری دنیا کے مسلمان آج کے دن نماز رسول فرزند بطول کی روح پاک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سونار کی بیوی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، وہ تو میں بھی جانتی ہوں بہن کہ آج غمی کا دن ہے، آج سارے مسلمان کربلا کے پاک شہیدوں کی یاد مناتے ہیں، لیکن دراصل معلوم یہ کرنا چاہتی تھی کہ آج تم نے اپنے ننھے کو پیسوں میں وزن کر کے خیرات تقسیم کی ہے، کیا محرم کی مذہبی رسومات میں یہ بھی شامل ہے؟ سید شریف کی بیوی نے غلط فہمی دور کرنے کے انداز میں کہا، محرم کی رسومات میں یہ چیز شامل نہیں ہے، ویسے صحیح خبر ملی ہے تمہیں، لیکن اس کی کہانی بڑی درد انگیز ہے، یہ کہانی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ سونار کی بیوی اس کے جواب پر چونک گئی، اس نے دبی زبان میں جھجکتے ہوئے کہا، یہ صحیح ہے کہ ہم ہندو دھرم کی ماننے والے ہیں، میں ہندو دھرم کی ماننے والی ہوں، لیکن کسی واقعہ کو سمجھنے کا تعلق دھرم سے نہیں ہے، حقیقت کی کہانی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، یہ عذر بیان کر کے تم نے اور بھی مشتاق بنا دیا ہے، اب تو یہ کہانی میں سن کر ہی اٹھوں گی۔ اس کے جنون اور اصرار پر شریف کی بیوی مجبور ہو گئی اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ اپنے دھرم کے مطابق ہم لوگ شہیدوں کو زندہ اور جاوید سمجھتے ہیں، آج انہی شہیدوں کے سب سے بڑے سردار کی شہادت کا دن تھا، وہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں، ان کی دلاری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ نور کے برستے ہوئے بادل میں صبح و شام اپنے لال کو نہلایا کرتی تھی۔ یہ بھی بات اوپر سے ہی ہمیں پہنچی ہے کہ رحمتوں کے جس آبشار سے ان راج دلالوں نے دودھ پیا ہے، اس کا راستہ بھی دریائے قدس سے جا کے ملتا ہے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہادت کے بعد بہت بڑا درجہ ملا ہے، اب وہ کربلا کے راج سنگھاسن سے دونوں جگ پر حکومت کرتے ہیں، خدا کی بات پر انہوں نے اپنا سر کٹایا، اس لیے اب ان کی بات کبھی رد نہیں ہوتی، خدا کی بات پر انہوں نے اپنا سر کٹایا، اب اسی لیے ان کی بات کبھی رد نہیں ہوتی، خدا کی بات پر انہوں نے اپنا سر کٹایا، اب یہی وجہ ہے ان کی بات خدا کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی، ان کی کہی بات اب کبھی رد نہیں ہوتی، کیوں؟ خدا کی بات پر انہوں نے اپنا سر کٹا دیا، یہی وجہ ہے کہ اب ان کی بات اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے زندہ واقعات موجود ہیں کہ ان کے چاہنے والے دکھیاروں نے جب اپنے دل کے سوز کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ غیبی راستے سے پلک چھپکتے آ گئے، انہیں خدا نے دیکھنے اور سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، دور کیوں جاؤ، ایک تازہ مثال ہماری ہی موجود ہے، تمہیں معلوم ہے ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، دھن دولت نوکر چاکر زمین اور آسائش و عزت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن گھر میں جب تک کوئی چراغ جلانے والا نہ ہو سارا دن بیکار تھا، ہم دونوں میاں بیوی ہمیشہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتے رہے ہیں، علاقے میں کوئی ایسا پیر فقیر دید حکیم ڈاکٹر طبیب نہیں چھوڑا جس کے پاس ہم اپنی فریاد لے کر نہ گئے ہوں، لیکن کہیں ہماری مراد بھر نہ آئی، جب ہمیں ہر طرف سے ہم مایوس ہو گئے تو گزشتہ سال اسی محرم کے موقع پر جب ہم روزہ سے تھے، شام کو افطار کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اچانک بیٹھے بٹھائے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے، رہ رہ کر یہ خیال نشتر کی طرح دل میں چبھنے لگا کہ کاش آج ہماری گود میں بچے ہوتے، وہ بھی ہمارے افطار پر ہمارے ہمراہ بیٹھتے، ہر چند اس خیال کو دل سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن آتش صحرا کی طرح دم کے دم یہ آگ جسم کے اندر پھیل گئی، سارے جسم کے اندر یہ آگ پھیل گئی، بال بال سے چنگاری پھوٹنے لگی، سال ہر سال سے ضبط و شکیب کا تھما ہوا ساغر آج امڑ پڑا تھا، اسی اضطراب انگیز ہیجان کے عالم میں بے ساختہ منہ سے چیخ نکل پڑی، یا حسین علیہ السلام، یا حسین علیہ السلام، یا حسین علیہ السلام۔
مایوسیوں کے منجدار سے اب آپ ہی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکالیں۔ ایک ایک کر کے امیدوں کے سارے دیپ بجھ گئے ہیں۔ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، فاضلہ، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ کونین، مخدومہ کائنات، مادر حسنین، بنت خیر الورا، بانو مرتضیٰ، جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے راج دلارے، مانگنے والوں کو آپ کی چوکھٹ سے کیا نہیں ملا؟ اپنے قدموں کی دھول کی ایک چٹکی میرے آنچل پر بھی ڈال دیں، زندگی بھر کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، راکب دوش مصطفیٰ، اے نور نظر سیدہ زہرا، اے نواب کربلا، اے سید الشہداء، آپ کربلا کے لالہ زار میں چہرہ اتھر لپیٹ کر سوئے ہوئے، آپ کو 1000 برس سے اوپر ہو گئے، لیکن آج بھی آپ کے نام کی ڈنکا گلی گلی میں بج رہی ہے۔ عالم ہستی کے راجکمار، اپنی دولت اقبال کے چراغ میرے گھر میں بھی جلا دیں۔ آپ کے گھر میں چراغوں کی کمی نہیں سرکار۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے میرے جذبات کے دمکتے ہوئے انگاروں پر پانی کا چھینٹا بہا دیا، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد رفتہ رفتہ میری حالت سکون پذیر ہوئی۔ روزے کی تھکان تو تھی، پر دل کی اس ہنگامہ خیز کیفیت نے سارے جسم کو نڈال کر دیا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے چارپائی پہ لیٹ گئی۔ چند ہی لمحے کے بعد گہری نیند آ گئی۔ پچھلے پہر ایک نہایت سہانا خواب میں نے دیکھا۔ اتنا یاد ہے کہ تنے تنہا میں ایک میدان میں کھڑی ہوں، رات کا وقت ہے، اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اسی درمیان میں اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر پڑا۔ ایک روشنی چمکی، فضاؤں میں بکھر گئی۔ کہیں پاس ہی سے یہ آواز کان میں آئی، جا، مایوسیوں کے منجہار سے تیری کشتی نکال لے گئی۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے۔ جا، مایوسیوں کے منجہار سے تیری کشتی نکال دی گئی۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے۔ تاریکیوں کی عمر ختم ہو گئی، اب جلد ہی تیرے گھر میں امید کا چراغ جلے گا۔ امیدوں کی مرجائی ہوئی کلیوں کو زندگی کا نیا فروغ مل گیا۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ میرا یہ خواب سچ ہونے لگا، اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک دن اس خواب کی تعبیر میری گود میں مچلنے لگی۔ یہ وہی ننھا ہے جسے پیسوں میں وزن کر کے آج سرکار کے نام کی خیرات لٹائی گئی ہے۔ سونار کی بیوی انتہائی محبوبیت کے عالم میں یہ کہانی سن رہی تھی۔ کہانی کے اختتام پر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ چند ہی لمحے کے بعد آنکھیں کھلی تو پلکیں بھیگ گئی اور موٹے موٹے اشک کے 2 قطرے عارض پر ٹوٹ کر بہ رہے تھے۔ حیرانی کے عالم میں شریف کی بیوی نے دریافت کیا، ہائے اللہ، تم رونے کیوں لگی؟ کیا تمہیں میری کہانی کے آخری حصے سے دکھ پہنچا ہے؟ مجھے نہیں کہانی سنانی چاہیے تھی تمہیں، بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ پھوٹ کے رو پڑی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ شریف کی بیوی نے جلد جلد آنچل کے گوشے سے اس کی آنسوؤں کا سیلاب خشک کیا اور تسلی دیتے ہوئے رونے کی وجہ دریافت کی۔ کچھ دیر بعد جب اسے افاقہ ہوا تو بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، بہن، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا سینہ بھی اسی نشتر سے گھائل ہے جس نے تمہیں برسوں تڑپایا ہے۔ ہم بھی مایوسیوں کے اتھاہ ساگر میں ڈوب رہے ہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی۔ تمہاری کہانی سن کر اس ارمان میں آنسو نکل آئے ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ راجکمار کی ایک ہندو عورت کی فریاد بھی سنیں گے؟ کیا سیدہ کے لال ایک ہندو عورت کی فریاد بھی سنیں گے؟
کاش میں بھی ان کے گھر کی لونڈیوں کی قطار میں کھڑی ہونے کے قابل ہوتی۔ اتنا کہتے کہتے پھر اس کی پلکیں نم ہو گئی اور پھرتے اضطراب سے آواز خلق میں پھنس کے رہ گئی۔ شریف کی بیوی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ایسا مت سوچو، ان کے نانا جان سارے سنسار کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، ان کے نانا جان سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اس گھر کے راجکمار فریاد سننے کے لیے دکھیاروں کا دھرم نہیں دیکھتے، اس گھر کے شہزادے فریاد سننے کے لیے دکھیاروں کا مذہب نہیں دیکھتے۔ جو بھی مصیبت کا مارا ان کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جائے وہ خدا کی دی ہوئی رحمت سے اس کی مصیبتوں کی بیڑی ضرور کاٹ دیتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو، اسلام کا دھرم کارسازی کی رشوتوں سے نہیں پھیلا، اس کی سچائی دل کے گوشوں میں خود اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ جواب سن کر امید کی نئی تازگی سے سونار کی بیوی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے ترکے کا سہارا ڈھونڈنے کے انداز میں کہا، تو بہن پھر ہمارے لیے بھی کربلا کی راجدھانی تک فریاد پہنچانے کا کوئی راستہ نکالو۔ ہو سکتا ہے ہماری گود کی ویران محفل میں ان کی کرپا سے جگمگا اٹھے۔ شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی بجائے خود ہی تو ان کا دھیان کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی زبان میں ان سے فریاد کرو، تمہاری پکار ان کی چوکھٹ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ اس طرح کے معاملے میں اصل چیز یقین کامل ہے، یقین کامل ہے، یقین کامل ہے، اور بہتر ہوگا کہ کربلا کی راجدھانی تک، کربلا کے سردار تک اپنا پیغام بھیجنے سے پہلے ان کے نام پر جو تحفہ کیا گیا شربت ہے اس کے چند گھونٹ پی لو، میرے خیال میں اس کی برکت سے تمہارے دل کی آواز میں ضرور شامل ہوگی۔ سونار کی بیوی نے نہایت عقیدت کے ساتھ شربت کے چند گھونٹ پی کر کربلا کی طرف منہ کیا اور دل ہی دل میں شہزادہ کونین، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ، جگر گوشہ جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی سرکار میں اپنا استغاثہ پیش کر دیا۔ دل کا یقین بھی غمزدوں کا کیسا خیر اندیش ساتھی ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو تاریخ عالم کا مطالعہ کیجئے۔ زندگی کی ایسی بے شمار مہم آپ کو ملیں گی جو صرف یقین کے بل پر ہی سر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس سونار کی بیوی کا واقعہ لے لیجئے۔ جب یہ اٹھ کر اپنے گھر واپس گئی تو اسے نامعلوم طور پر امید ہو گئی تھی کہ کربلا کے سردار میں پیش کی ہوئی فریاد رائے گاہ نہیں جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنے شوہر سے جب اس کا تذکرہ کیا تو وہ صرف اپنی لاڈلی بیوی کی دل رکھنے کی خاطر اس کی خوشی میں شریک ہو گیا۔ اسے قطعاً یقین نہیں آیا کہ صرف ایک خیالی بنیاد پر نامرادیوں کا وہ طلسم کیسے ٹوٹ جائے گا جسے توڑنے کے لیے عمر بھر کی جدوجہد بھی بیکار ثابت ہوئی ہے۔ اس کا ذہن کسی طرح اسے قبول نہیں کر رہا تھا کہ سید شریف کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے پیچھے کسی کا روحانی تصرف کار فرما ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چیز کا ظہور ایک معینہ وقت پر ہوتا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چیز خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ عالم ہستی کا یہ کارخانہ ہمیشہ اسی ڈھنگ پر چلتا رہے گا۔ بیوی کی زبان سے قصہ سن کر بھی اس کی مایوسی اپنی جگہ بدستور قائم رہی، لیکن بیوی کے دل کا حال بالکل الگ تھلگ تھا۔ وہ ہر وقت اس یقین کے اجالے میں رہتی تھی کہ شریف کی بیوی کی کہانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی اجڑی ہوئی گود کی آبادی میں شہید کربلا کے روحانی فیضان کا دخل نہیں ہوتا تو کیا اسے ہزاروں روپے کاٹ رہے تھے جو اس نے خراج عقیدت کے طور پر فقیروں میں لٹائے تھے؟
امید و خوشی و عقیدگی کے اس ہجوم میں اس کی زندگی کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اس کے شوہر نے ایسا سخت تانا دیا کہ اس کے یقین کا بگینا گھائل ہو کے رہ گیا۔ اس دن سے وہ بہت اداس رہنے لگی، شاخ سے ٹوٹ جانے والے پتے کی طرح اس کے چہرے کی تمام رونقیں اڑ گئی۔ اب شریف کی بیوی سے ملنا جلنا بھی اس نے کم کر دیا تھا۔ زور اندیشی پر دل ہی دل میں اسے پشیمانی کا احساس بڑھنے لگا۔ اب پھر اس کی امیدوں کی دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ دل کا حال پھر اسی مقام پہ واپس پلٹ آیا تھا جہاں سے 10ویں محرم کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ انہی پرسوز اور جہاں غسل مرحلے سے وہ گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن سے محسوس ہوا کہ کسی مرکز تمنا کی وہ حامل ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ احساس کے لاشعور کی کوئی مصنوعی کیفیت ہو۔ یہ بات ابھی چونکہ وہم کے درجے میں تھی، اس لیے اس نے اس کا انکشاف کسی پر نہیں کیا۔ لیکن دوسرے مہینے میں جب اسے یقین ہو گیا کہ آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے ہیں، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو اس کی اطلاع دی تو فرط خیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے خودی کی حالت میں وہ پاگلوں کی طرح ناچنے لگا۔ اسی والہانہ کیفیت میں اس نے پھر دریافت کیا، میرے سر کی قسم کھاؤ کہ تم غلط نہیں بول رہی۔ بیوی نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، غلط وہاں بولا جاتا ہے جہاں غلطی چھپائی جا سکتی ہو۔ یقین کرو یہ بالکل سچ ہے، میں تمہیں جھوٹی خبر کیوں دوں گی؟ وہ اس نے یقین دلانے والے انداز میں اپنے شوہر سے کہا، ویسے آج نہیں تو کل میرا سچ یا جھوٹ ظاہر ہو ہی جائے گا، وقت کا انتظار کرو۔ شہر کی سب سے مشہور ڈاکٹر نے جب اس کی تصدیق کر دی تو شوہر کی مسرتوں کا عالم بے قابو سے باہر ہو گیا۔ فرط ندامت سے وہ اپنا منہ بشرمندہ ہونے لگا، کربلا والے شہید میری غلطی معاف کر دیں، میں نے آپ کی روحانی رحمت کا غلط اندازہ لگایا تھا، اپنی لا علمی سے میں نے آپ کے ادھکار کا ایمان کیا ہے، دیولا مہاراج میں اپرادھی ہوں، اپنی کرپا سے مجھے چھما کر دو۔ اسی دن شام کو ایک عرصے کے بعد سنار کی بیوی شریف کے گھر گئی۔ ان کی بیوی سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ خبر سن کر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اسے سب سے زیادہ مسرت اس بات کی ہوئی کہ اسے اپنے عقیدے کی صحت کا دوسرا تجربہ حاصل ہوا۔ اس کی مسکراہٹوں کی جگمگاہٹ میں سنار کی بیوی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، یقین کامل اپنا اثر لائے بغیر نہیں رہتا، یاد کرو میں نے تم سے اسی دن کہا تھا نا، مشکل کشائی کے لیے وہاں دھرم نہیں دیکھا جاتا، مشکل کشائی کے لیے وہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا، وہاں کسی رنگ و نسل کی تمیز نہیں ہوتی۔ اس گھرانے میں مشکل کشائی کے لیے کبھی دھرم نہیں دیکھے جاتے، فریادی کا سوز اور اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ خدائے کریم خیر و سلامتی کے ساتھ اس آغاز کو انجام تک پہنچائے۔ سنار کی بیوی نے جواب میں کہا، بی بی اپنی سرگزشت میں کہتی ہوں، یقین کرو میرا ستارہ گہن میں آ گیا تھا۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ جس سرکار سے میں نے بنتی کی تھی انہوں نے فوراً ہی مجھے سنبھال لیا، ورنہ میرے دل کا وشواس اٹھا جا رہا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسی خوک اٹھتی ہے کہ کربلا کی جس بھومی پر ان کا راج شنگار رکھا ہوا ہے اسے آنکھوں سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو۔ بہن آج میں نے مان لیا کہ سارے جگت میں اسلام کی روحانی شکتی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو ماننے کے قابل یہی دھرم ہے جس پر چل کر آدمی ایسا اسیر ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح کے گیان کا سوتا نہیں سوکھتا۔ خیر سے دن گزر گئے تو میں بھی سرکار کے نام پر فقیروں کو خیرات لوٹاؤں گی۔ اسی دن سارے شہر کو معلوم ہوگا کہ میرے دل کے اندر انت شباس میں کیا جادو تھا۔ اب جہان میں میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے انہی کے چرنوں میں دھج دیا ہے۔ آج صبح ہی سنار کے گھر پر شہنائی بج رہی تھی۔ اندر سے لے کر باہر تک سارا ماحول خوشی کی لہروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور دور سے رشتہ داروں کی سواریاں اتر رہی تھی۔ پورے شہر کے فقیر ہجوم کی صورت میں ان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ آج اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی تھی۔ دل کی انجمن میں ارمانوں کا پہلا چراغ جلا تھا۔
مامتا کی ویران محفل آج پہلی بار آباد ہوئی تھی۔ فقیروں کو خیرات لٹاتے ہوئے فرقت مسرت سے سنار کی آنکھیں ڈبڈباتی تھی۔ وہ بے خودی کی حالت میں زور زور سے چلا رہا تھا، شہید کربلا کا اقبال سلامت رہے، شہید کربلا کا اقبال